السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح۔ رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ تو انشاءاللہ آج ہم ہر ایک لفظ کے مخرج کے بارے میں جانیں گے۔ مخرج کسے کہتے ہیں؟ آرٹیکولیشن پوائنٹ کو، مطلب ہر ایک لفظ کی آواز کہاں سے نکلتی ہے اس کو پہچانیں گے، اسی کو مخرج کہتے ہیں۔ میں آپ کو مخرج بتانے سے پہلے ہر ایک لفظ کو پڑھ کر سنانا چاہوں گی، ہر ایک کو غور سے سنیں، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف الف، با تا ثا جیم ہا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ یہ جو ہے غنہ ہے، غنہ کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ بتاتی ہوں میں، لیکن میں آپ کو اور آسان کر دیتی ہوں۔ ان سب کا مخرج آپ کو جاننے کے لیے مشکل ہوگا، تو اس میں کئی لفظ کے مخرج جو ہے بالکل سیم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی ہوں حرف حلقی۔ حرف حلقی کسے کہتے ہیں؟ جو لفظ جو ہے حلق سے نکلتے ہیں اس کو حرف حلقی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر جو ہے 6 لفظ ایسے ہیں جو حلق سے نکلتے ہیں۔ پہلا تو ہے ہا، حمزہ، عین، ہا، غین، خا۔ یہ 6 لفظ جو ہیں حلق سے نکلنے والے لفظ ہیں، ان کو آپ یاد بھی کر سکتے ہیں، میں نے آپ کی آسانی کے لیے لکھ بھی دیا ہے، جنہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ الحلق کہتے ہیں، یعنی وہ عربک میں کہا جاتا ہے الحلق، جو کہ اردو میں بھی حلق ہی کہتے ہیں۔ 6 لفظ ہیں، تو ہا حمزہ عین ہا غین خا، اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے ہر ایک مخرج کا۔ حلق سے تو نکلتے ہیں مگر حلق میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، حلق کا 3 حصہ ہوتا ہے، اوپر والا حصہ، درمیانی حصہ اور نیچے والا حصہ۔ سب سے جو نیچے والا حصہ ہے، یہاں والا، دیکھیں یہاں سے نکلتا ہے، وہ جو ہے ہا اور حمزہ۔ کون سا والا؟ یہ والا ہا، یہ والا ہا اور یہ حمزہ جو ہے ایک دم جو سینے والی نیچے والے حلق ہوتی ہے نا، وہاں سے نکلتی ہے، یعنی کہ ہم اسے موٹا کر کے پڑھتے ہیں، ہا حمزہ۔ پھر جو ہے درمیانی حلق سے نکلتا ہے، دیکھیے یہاں پر جو بلو کلر کا مارک دیا گیا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے، وہ جو ہے درمیانی حلق سے نکلتا ہے، عین ہا، اور پھر آتا ہے اوپر والے حلق کا جو نکلتا ہے غین خا۔ یہ 6 حروف جو ہے حلق سے نکلتے ہیں، مگر 2 حروف یہاں نیچے سے، 2 حروف جو ہے بیچ سے، اور جو 2 حروف ہیں اوپر والے حصے سے نکلتے ہیں۔ تو آپ اسے یاد کر لیجیے، حلق والا حصہ کون سا ہے؟ نیچے والا حصہ ہا حمزہ، درمیان سے عین ہا، اوپر والا حصہ غین خا، ٹھیک ہے؟ پھر ہم نیچے جاتے ہیں،
دوسرا جو بالکل سیم ہوتا ہے وہ ہے قاف اور کاف. یہ جو ہے حلق کے تھوڑے اوپر آ جانے سے، یہ ہم نے حلق والا حصہ تو پڑھ لیا، اس کے تھوڑے اوپر ہم آ جاتے ہیں، تھوڑا سا اوپر، یعنی کہ زبان کا جو پچھلے والا حصہ ہے وہ اوپر والے تالو سے لگ کر ادا ہوتا ہے. اوپر تالو کہتے ہیں، اوپر جو حصہ ہوتا ہے ہمارا حصہ اسے ہم تالو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، انگلش میں ہم اسے ہارڈ پیلٹ یا سافٹ پیلٹ بھی کہتے ہیں. تو اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے نا، زبان کا جو جڑ ہوتا ہے اوپر والے تالو سے مل کر لگ کر ادا ہوتا ہے، وہ کون سا لفظ ہے؟ قاف اور کاف. لیکن ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ قاف ہم پڑھتے ہیں موٹا، ہیوی ہوتا ہے وہ، قاف قاف. لیکن کاف جو ہے بالکل لائٹ پڑھا جاتا ہے، کاف کاف. لیکن دونوں کا مخرج بالکل سیم ہوگا، پیچھے والا زبان کا پچھلے والا جو جڑ ہوتا ہے اوپر والے حصے سے لگ کر ادا ہوں گے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں تیسرا پوائنٹ. تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ جیم، شین اور یا. جیم جیم شین اور یا. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا ہم آگے چلے جاتے ہیں. ہم نے حلق کا دیکھ لیا، پھر اس کے اوپر جڑ کا، زبان کے جو جڑ ہوتے ہیں، جڑ معنی کہ پیچھے والا حصہ، اس کا دیکھ لیا. اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، یعنی کہ یہ درمیان، زبان کا جو درمیانی حصہ ہے، یہ آگے والا حصہ ہے، یہ پیچھے والا حصہ. درمیانے والا جو حصہ ہوتا ہے وہ اوپر کے تالو کو لگ کر ادا ہوتے ہیں. جیم جیم. پھر ہوگا شین. شین جو ہے اوپر والے کو حصے کو لگتا تو نہیں ہے، جو درمیانی جو زبان کا حصہ ہوتا ہے وہ اوپر والے کو لگتا تو نہیں، تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اسے غور سے دیکھ لیں، تھوڑا سا یہ اوپر والے حصے سے جدا ہوا ہے، تو تب شین کا لفظ ادا ہوگا، شین. پھر آتا ہے یا. یا اور تھوڑا سا گیپ زیادہ دے دیجئے، جو زبان کا درمیان یعنی کہ بیچ والا حصہ ہوتا ہے اوپر کی تالو پر نہیں لگتا، لیکن تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے، تو یہ ادا ہوگا یا. جیم شین یا. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ ہم چلتے ہیں ضاد کی طرف. ضاد دیکھیے، ضاد کا جو مخرج ہے وہ آپ اس پکچر میں دیکھنا تھوڑا مشکل ہوگا، تو میں آپ کے لیے یہ پکچر دکھاتی ہوں. ضاد کا مخرج کیا ہے؟ ہماری زبان کی جو داڑھ ہوتی ہے نا، داڑھ کسے کہتے ہیں؟ جو موٹی والی دانت ہوتی ہے، سائڈ والی دانت ہوتی ہے، اسی کو ہم داڑھ کہتے ہیں. تو یہ جو ہماری زبان کی داڑھ ہوتی ہے وہ ہماری جو جیپ ہوتی ہے نا، یہ والا جیپ، تو اس کو بالکل ہم اسٹرائٹ لے کے یہاں پر لے کر آ جائیں گے، نہ کہ ہم اس دانت کو لگائیں گے، اسٹرائٹ لے کر آ جائیں گے. تو آڑے لے کر آ جائیں گے ہم، اگر ہمارے لفظ میں کہیں تو یہ بیچ والا جو داڑھ ہوتا ہے ادھر طرف والا یا پھر ادھر والا، دونوں ہی کریکٹ ہے. لیکن جو ہے آسانی سے لگتی ہے ہماری بائیں طرف کی داڑھ کو، جو جیپ ہوتا ہے، جو ہمارا ٹنگ ہوتا ہے، بائیں طرف کی دانت کو لگانے سے یہ ضاد کا لفظ ادا ہوگا. ضاد ضاد یہاں پر لگنا چاہیے، یا پھر یہاں لگے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن بائیں سائڈ میں لگنا آسان ہوتا ہے. ضاد. ٹھیک ہے، اگلا جو ہے لام ہے. لام جو ہے ہماری زبان کی جو نوک ہوتی ہے سامنے کے پیچھے، ہم لکھ لیتے ہیں. ہم نے فرسٹ پوائنٹ دیکھ لیا، سیکنڈ پوائنٹ دیکھ لیا، تھرڈ پوائنٹ جو ہے ہو گیا. یہ فورتھ جو ہے ضاد کا تھا، ففتھ جو ہے لام. لام کے بارے میں ہم دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے، لام جو ہے زبان کا جو نوک ہوتا ہے اوپر کے دانت کے پچھلے والے حصے، یعنی کہ اوپر سائڈ میں، نہ کہ وہ جڑ ہوتا ہے اس کا تھوڑا سا اوپر لگنے سے ادا ہوگا لام. لام. لام نہیں پڑھا جائے گا، منہ کو تھوڑا کھولا جائے گا، انفتاح کہتے ہیں اسے، منہ کو کھول کر پڑھا جائے گا، لام. ٹھیک ہے، پھر آگے آتا ہے نون رو. یہ بھی جو ہے بالکل لام کی طرح ہی سیم ہے، لیکن یہ جو ہے ہمارا زبان کا جو نوک ہے، لام جو ہے تھوڑا سا اوپر لگنے سے ادا ہوتا ہے. نون جو ہے تھوڑا ہم آگے آ جائیں گے، یعنی کہ اوپر کے دانت، ہم اتنا ڈیپ نہیں جاتے، ہم آسانی سے پڑھ لیتے ہیں. لام نون رو بالکل سیم کر لیتے ہیں. اوپر والے دانت کے پچھلے والے حصے میں تھوڑا سا اوپر لگنے سے ادا ہوگا لام نون اور رو. یہ کی ٹائپ کر لیتے ہیں ہم اسے، جسے سمجھنے میں مشکل ہے وہ ایسے بھی کر سکتے ہیں. لام ففتھ، لام نون اور رو. کیسے پڑھیں گے ہم؟
زبان کی نوک اوپر کے دانت کے پچھلے والے حصے میں لگ کر ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لام نون را. ہاں را کو ہم دو طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. کیسے؟ یہ موٹا بھی پڑھا جاتا ہے. جب را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو ہم اسے پر پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں. را. مثال کے طور پر رب. الحمدللہ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت میں آتا ہے ربی، تو را کے اوپر زبر ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. رب موٹا کر کے. لیکن اگر اس کے نیچے زیر ہوگا تو ہم پڑھیں گے، لائٹ پڑھ دیں گے. کیسے؟ مدثر میں جو ہے را کے پہلے والے لفظ پر زیر ہوگا تو بھی ہم اسے لائٹ پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ را کے اوپر جزم ہے. جزم کو تو ہم نہیں جانتے تو اس کے پہلے والے لفظ پر دیکھتے ہیں. مدثر پھر زیر ہوگا تو لائٹ. ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ آتا ہے تو دال تا. یہ تینوں کا مخرج بالکل سیم ہوگا. تو دال تا. اس کا مخرج کیا ہے؟ یہ بھی سیم وہی ہے. زبان کا جو نوک ہوتا ہے اوپر کے دانت کے پچھلے والے حصے، یعنی کہ جو تالو ہوتا ہے ہمارا، اس کے بالکل آگے کا تالو میں لگ کر ادا ہوتا ہے. تو دال تا. لیکن دال اور تا لائٹ پڑھتے ہیں، تو جو ہے موٹا پڑھتے ہیں. یہ تو اور یہ تو میں ہمیں فرق کرنا ہوگا. یہ والا تو تا اور یہ والا تو، ان دونوں میں ہمیں فرق کر کے پڑھنا ہوگا. یہ والا موٹا ہوتا ہے، یہ والا باریک پڑھا جاتا ہے. تا تو. ٹھیک ہے. زبان کی نوک اوپر کی پچھلے والے حصے پر اس کے جڑوں پر لگ کر ادا ہوتا ہے. تو دال تا. آگے ہوتا. لیکن آپ کو اس میں ایک ڈاؤٹ ہوگا، وہ کیا ہے؟ نون را لام سیم اسی طریقے سے تو دال تا بھی تو ہے، نہیں ہے. آپ اگر اس پکچر کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. تو دال اور تا یہ جو ہے زبان کی جو نوک ہے اوپر کی پچھلے والے جو اوپر کے دانت کی جو پچھلے والا حصہ ہے اس کے جڑ سے لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو لام نون را جو ہے یہ اور پیچھے لگا ہوا ہے، یعنی کہ یہ تالو پر لگا ہوا ہے، نہ کہ دانت کے جڑوں میں لگا ہوا ہے، اس سے پچھلے لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ اوپر والا جو تالو ہے یہ بالکل آگے والے تالو سے لگا ہوا ہے، نہ کہ دانتوں سے بالکل کنیکشن ہی نہیں ہے اسے. تھوڑا سا کسی کا پیچھے ہے، تھوڑا سا آگے ہے، تو ایسا ہے یہ. لیکن یہ دال تا اور تو جو ہے بالکل دانتوں کی جڑوں میں لگے ہوئے ہیں. اور جو ہے فود جو موٹا ہوتا ہے، تو فود کیسے لگا ہوا ہے؟ جو اوپر کی جو زبان کی جو نوک ہے، کہنے سے زیادہ یہ پکچر آپ کو بتا رہی ہوگی. شاید آپ کو یہ شروع میں بہت زیادہ مشکل لگ رہا ہوگا، ضرور لگے گا. چاہے وہ کتنا ہی زیادہ ٹیلنٹڈ کیوں نہ ہو، اسے مشکل تو ضرور لگے گا. یہ جو ہے مخرج کسی کو ایک دفعہ سننے سے بالکل بھی نہیں آتا. آپ کو کیا کرنا ہے، آپ نے اگر یہاں تک کی ویڈیو دیکھ لی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پریکٹس کرنا ہوگا. ہم جب روزانہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، کوئی بھی ایک مخرج آپ لے لیجئے، جیسے کہ آپ جیم شین یا لے لیجئے. آپ کو یاد کرنا ہوگا کہ ہمارا جیم شین اور یا کیسے لگتا ہے. جو زبان کا جو بیچ والا حصہ ہے اوپر کے بیچ والے تالو سے لگ کر ادا ہوتا ہے. سیم یہ بھی وہ بیچ والا جو حصہ ہوتا ہے اسے ہم اوپر والے کو لگاتے نہیں، لیکن تھوڑا سا گیپ دے کر وہی والا حصہ کو ہم فوکس کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ کو ہوتے انشاءاللہ آپ چاہے سمجھنے میں آپ کو کتنی ہی دیری کیوں نہ ہو، آپ کو 2 مہینہ 3 مہینہ میں تو آ ہی جائے گا. انشاءاللہ ضرور آئے گا. نہیں آئے تو کوشش کرتے رہے، اللہ آپ کو ثواب دے گا، ضرور دے گا. جو اٹک کر پڑھتا ہے اس کو ڈبل اجر ملتا ہے. تو کوشش کرے کہ ٹھیک ہو جائے قرآن مجید. ٹھیک کر کے پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، لیکن غلط کرنے سے کیا ہوگا؟ ثواب تو نہیں ملے گا، الٹا گناہ ملے گا. ٹھیک ہے. تو فود کیا ہوگا؟ فود جو نوک ہوتا ہے زبان کا نیچے والی دانت کے پچھلے والے حصے پر لگ کر ادا ہوگا. سین اور زا سیم وہی ہے، صاد کا ہی ہے مخرج. ٹھیک ہے. نوک جو ہے نیچے والے دانت کے پچھلے والے حصے میں لگ کر ادا ہوگا. صاد سین زا تینوں کو ہم کیا کر لیتے ہیں؟ صاد اور سین یہ دونوں کو ہم جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو بالکل سیم کر لیتے ہیں.
اس کو ہم الگ پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو اسے موٹا کر کے پڑھیں گے ہم صاد کو، اور سین کو بالکل سیدھی کی آواز آئے گی، وزل کی آواز آئے گی، تو بالکل باریک کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آتا ہے زو، زو زال سا، زو زال سا، تو یہ کیا ہوگا، یہ جو ہے اوپر والے دانت کو یہ لگے گا، اوپر والے دانت کے جو نوک والے حصہ ہوتا ہے ہمارا، جو دانت کا کونا ہمارا مطلب جو زبان کا جو نوک ہوتا ہے، اوپر والے حصے کے دانت کے بالکل نوک پر لگ کر ادا ہوگا۔ دیکھیے غور سے دیکھیے، ہمارا جو زبان کا نوک ہے اوپر والے دانت کے بالکل کونے والے حصے پر لگ کر ادا ہو رہا ہے، ضاد ہو یا ذال ہو یا سا ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن اب اس میں فرق کیا جانیں گے ہم، زو جو ہے موٹا ہوتا ہے، زو زو، لیکن ذال اور سا لائٹ ہوتا ہے، زا سا۔ اس میں ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے اگر آپ جانیں گے تو۔ یہ جو ہے ہمارا جیب کا جو یعنی زبان کا جو نوک ہوتا ہے اتنا زیادہ آگے نہیں آ رہا ہے، یہ دانت میں لگا ہوا ہے، اوپر کے دانت میں، لیکن یہ ذال اور سا میں یہ زبان کا جو نوک ہے تھوڑا سا آگے آیا ہوا ہے، تھوڑا سا آگے، بہت زیادہ نہیں، بہت تھوڑا سا آگے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم نے جو بھی پڑھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 6 لفظ جو ہے الحلق ہے، یعنی کہ حلق سے ادا ہوتا ہے، یہ سارے ہم نے جو پڑھا تھا وہ اللسان تھا، یعنی کہ اللسان سے کہتے ہیں زبان کو کہتے ہیں، یہ سارے زبان سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں ہم نے زبان کا دیکھ لیا، اب آگے ہم جو دیکھنے والے ہیں وہ ہے الشفتان، یعنی کہ دیکھیں ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، یہ 4 لفظ جو ہیں ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ پہلے والا جو ہے فا ہے، فا، فا کا کیسا ہوگا، اوپر والے جو دانت کے نوک ہوتے ہیں وہ نیچے والے ہونٹ کے گیلے والے حصے پر لگ کر ادا ہوتے ہیں، گیلے والا میں نے کیوں کہا، جو اندر والا ہمارا ہونٹ ہوتا ہے وہ گیلا ہوتا ہے، جو اوپر والا ہوتا ہے وہ سوکھا ہوتا ہے، یعنی کہ خشک ہوتا ہے، ہم تر بھی کہتے ہیں گیلے والے حصے کو، تو اندر والے جو ہونٹ ہوتے ہیں اسے الگ کر ادا ہوتا ہے، فا فا۔ واؤ میں جو ہے ہم اپنے جو ہونٹوں پر ہمیں غور کرنا ہوگا، جب ہم واؤ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارا ہونٹ جو ہے گول ہوتا ہے، واؤ واؤ، ٹھیک ہے، اس پر غور کریں، واللیل اذا سجا، وا ہمارا واؤ جو ہے اکثر گول نہیں رہتا، ہم اس پر غور نہیں کرتے، تو جب بھی ہم واؤ پڑھیں گے تو ہمارا ہونٹ جو ہے گول ہونا چاہیے، واؤ۔ پھر میم جو ہے دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے لگ کر ادا ہوتے ہیں، میم میم، اور با، سیم با اور میم کا مخرج سیم ہی ہے، دونوں کو ہونٹ کو لگ کر ادا ہوتے ہیں، با۔ اب آ جائے، میں نے آپ کو کہا تھا نا غنہ کے بارے میں بتاؤں گی جو یہاں پر آخر میں ہے، تو دونوں لفظ میں جو ہے غنہ ہوتے ہیں، ایک تو نون میں اور ایک تو میم میں۔ غنہ کسے کہتے ہیں، ناک پر جو آواز رکھ کر ہم تھوڑی دیر روک کر پڑھتے ہیں اسے کہتے ہیں غنہ، جیسے کہ نون نون، میم میم، یہ جو ہے غنہ سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اگر آپ کو پڑھنے میں مشکلات آتی ہیں تو بالکل فکر نہ کریں، ٹینشن لینے کی کوئی بات ہے ہی نہیں، قرآن مجید جو ہے بالکل آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن مجید کو ٹہر ٹہر کر پڑھو، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں نے عربی کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ وہ پڑھنے والوں کے لیے آسان رہے، اللہ نے خود کہا ہے یہ آسان رہے گا، لیکن جو ہے پہلے میں کوئی بھی لفظ ہم کوئی بھی جب سیکھتے ہیں، کوئی بھی چیز سیکھتے ہیں تو مشکلات آتی رہتی ہیں، لیکن آپ جو ہے اس کا اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں تو لے لیجئے، میں نے سارے ویڈیو میں تو یہ رکھا ہوا ہی تھا، تو مشکلات تو آتے رہتے ہیں، ہمیں جو ہے محنت کرنا ہوتا ہے، کسی بھی چیز میں اگر ہم محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ساتھ دیتا ہے، یہ تو اللہ پاک کا کلام ہے، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی زبان مبارک سے نکلا ہے، تو یہ بات کوئی چھوٹی موٹی بات تو ہے نہیں، اس کا پڑھنا بہت لازمی ہے، پڑھنا ضروری ہے، یہ ہماری زندگی کو بتاتا ہے، قرآن مجید کوئی آخرت کے بارے میں تو یعنی کہ ہماری آخرت کی ضرورت تو پورا نہیں کرتی، دنیاوی ضرورت پورا کرتی ہے، آخرت کو خوبصورت بناتا ہے یہ، ٹھیک ہے، تو بالکل نہ چھوڑے، قرآن مجید کو بہت مضبوطی سے تھامے رکھے اور مخرج کو سیکھتے رہے، انشاءاللہ اس کی پریکٹس سے ہی یہ ٹھیک ہوگا، نہ کہ ویڈیو دیکھنے یا سننے سے ٹھیک ہوگا، پریکٹس میکس پرفیکٹ، تو پریکٹس کرتے رہے، انشاءاللہ دعا ہے جنہوں نے بھی یہ ویڈیو ساری کی ساری دیکھی ہے، اللہ کرے آپ کے پڑھنے میں آسانی ہو جائے، اللہ کرے کہ آپ کی تجوید بہت بہترین ہو جائے، اللہ کرے کہ آپ نہ کہ سنیں نہ کہ پڑھیں، آگے بھی آپ پڑھائیں،
ٹھیک ہے، یہاں تک ہم کلاس ختم کرتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.